ضرورت ہے، ان کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کی رغبت اور ذوق اور شوق مسلمان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کی طرف پھر نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور واز کرتا ہے۔ بحیثیت مجموعی ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور دین بڑا جامع دین ہے، ہماگیر دین ہے۔ اس دین کی چند جزیات کو لے کر اسی پر اڑ جانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ دین اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی میری نظر میں اگر دین کے ان تمام معاملات کو حقیقت میں سمجھنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بنی الاسلام علی خمس، حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ دین کیا ہے؟ دین کے لیے کام کرنا ہے تو کیسے کرے؟ تو اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا دین جو ہے اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے اسلام کا پہلا اہم ترین رکن، اسلام کے جو 5 ستون ہیں، پلرز ہیں، ان میں سے ایک بڑا ستون جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایمان، مسلمان ایمان اس کا جب ان باتوں سے متعلق ہوتا ہے، جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے ایک پہلے رکن کو اس نے اپنایا، اسے سمجھا، اس پر عمل کیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی دین ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے، ہمارے کرنے کا سب سے بڑا کام مسلمان کا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، حق بات ہمیں کہنی چاہیے، لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ جو عمل کر لے گا اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل اللہ کے قریب نہیں کرتا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نماز کے اندر ایک رکن ایسا ہے، ایک فرض ایسا ہے جس میں بندہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجدد پاک فرماتے ہیں وہ سجدہ ہے، سجدہ۔ 2 سجدے ایک رکعت کے اندر۔ اب ذرا غور کیجئے، 2 رکعت والی نماز کے اندر 4 سجدے، اسی طرح 4 رکعت والی نماز کے اندر دیکھ لیں 8 سجدے ہیں۔ تو سجدہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ عاجزی آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں عاجزی کی انتہا، کہ اپنی پیشانی بھی زمین پہ ٹکائی ہوئی ہے، ناک بھی زمین پہ رکھی ہوئی ہے، پورا جسم 8 ہڈیاں اس کی ان پہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں جو درجہ نماز کے اندر سجدے کو حاصل ہے، وہ ہمارے اندر اس کی لگن، اس کی چاہت، اس کا ذوق اور شوق، رسمن ہم رسمن نمازیں پڑھتے ہیں، رسمن ہم سجدے کرتے ہیں، اور نماز کے اندر سجدے کے اندر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ اللہ کے قرب کے لیے سجدہ بہترین عبادت ہے۔
اور بلکہ عبادت میں سے ایک اہم ترین عمل اور رکن ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب ان کی تلاوت کریں گے یا ان آیتوں کی تلاوت سنیں گے تو تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ سجدہ یعنی سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کا اور اللہ کا تعلق مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، اور ایک سجدہ شکر ہے۔ سجدہ شکر ہے، لفظوں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں، تحریروں میں کہتے ہیں کہ ہم شکر بجا لاتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے رب کریم کو شکر کے لیے جو سب سے زیادہ پیارا عمل ہے وہ سجدہ ہے۔ ہمیں کبھی کبھی سجدہ شکر بھی کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد، پوری نماز مکمل ہو گئی ہے، اب آپ نماز کی تکمیل کے بعد دعا کر کے گھر کو واپس جانے لگے ہیں، تو دعا سے پہلے ایک کام کرو کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ، اور اس سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ایسی تسبیحات پڑھیں، ایسی تسبیحات کا ورد کریں کہ آپ کے دل کو قرار آ جائے، دل کو سکون آ جائے، اور پھر عرض کریں کہ رب کریم تیری نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں، میں ساری عمر بھی سجدے میں پڑا رہوں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو میں اپنی استطاعت کمزور آدمی ہوں، اور اپنی سوچ و فکر کے مطابق تیرے حضور میں جھک گیا، پیشانی بھی تیرے سامنے رکھ دی، ناک بھی زمین پہ رگڑ دی، گھٹنے بھی رکھ دیے، میں نے عاجزی کے کمال درجے پہ اپنے آپ کو لے جا کر تیری حمد، تیری ثنا اور تیری تسبیح جو ہے وہ تیری خوشنودی اور رضا اور تیرے شکر کے لیے کر رہا ہوں۔ تو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عمل نماز ہے۔ ہم نے رسماً نمازیں پڑھنے سے یہی وجہ ہے کہ نماز جو تبدیلی چاہتی ہے وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتی، اور نماز کی پابندی سے انسان میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے جو نمازوں کی اصلاح اور نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی نمازوں کو صحیح کرنا چاہیے، نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نماز کو بڑا نفیس بنائیں، بڑا نفیس نماز پڑھا کریں، سکون والی نماز پڑھا کریں، چین اور قرار والی نماز پڑھا کریں کہ آپ کا دل جو ہے وہ نماز کے اندر لگے۔ دل جب تک نماز میں نہیں لگے گا، تسکین قلبی کی طرف رغبت نہیں ہوگی، تو پھر ہماری نماز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، نماز پڑھنے سے فرض ادا ہو جائے گا، آپ کے ذمے سے فرض اتر جائے گا، لیکن اس نماز سے جو بندے کو فائدے دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں ان کے لیے پھر کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلا عمل ہے کہ جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو جہاں نماز پڑھنی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جو نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وقت ہونا۔ اگر وقت ہی نہیں ہے تو وہ تو نماز گزر گئی، اب اگر پڑھیں گے تو وہ قضا ہوگی۔ تو وقت کے اندر نماز کی ادائیگی، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور جب قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ جو ہمیں بڑی رہنمائی دیتی ہے، دین کو اگر کوئی سمجھنا چاہے، ہم تو دین کی بات کرتے ہیں اور دین کی بات ہی یہاں سے اٹھائی جاتی ہے کہ خذوا زینتکم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت والا لباس پہن کر نماز پڑھو۔ یہ آیت ہے قرآن کی، میں کوئی روایت نہیں پیش کر رہا، نہ میں کوئی حدیث سنا رہا ہوں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے۔
میں تو قرآن مجید کی نص خطی اور آیت مقدسہ پیش کر رہا ہوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اور ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے نماز ادا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ زینت والا لباس سے کیا مراد ہے، چمکیلا لباس ہو، رنگ برنگا لباس ہو، چمکتا ہو، یہ نہیں مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا 3 کپڑے ہیں، 3 کپڑے، اسے کہا گیا زینت والا لباس۔ اگر یہ 3 کپڑے مکمل نہیں ہیں تو وہ زینت والا لباس ہی نہیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک وہ کپڑا جو گردن سے لے کے کمر تک جسم کو ڈھانپے، جیسے قمیص کہتے ہو، کرتا کہتے ہو۔ دوسرا کپڑا جو ہے وہ کیا ہے کہ ناف سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک کا حصہ جو ہے اسے ڈھانپے، جسے شلوار کہتے ہیں، پاجامہ کہتے ہیں، تہمت کہتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ 2 لباس، اور تیسرا انتہائی ضروری، جس کپڑے سے سر ڈھانپا جائے، جس کپڑے سے سر ڈھانپا جائے۔ ٹوپی پہنی جائے، ٹوپی بھی سر کو ڈھانپتی ہے، عمامہ باندھا جائے وہ بھی سر کو ڈھانپتا ہے، رومال باندھ لیا جائے وہ سر کو ڈھانپتا ہے، پٹکا ہو وہ سر پہ لپیٹ لیا جائے وہ سر کو ڈھانپتا ہے۔ تو نماز کے اندر سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی اہمیت اس آیت کریمہ میں بالکل واضح ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر کوئی دیکھی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو وہ کسی سے متاثر ہو کے پڑھتا ہے، جبکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو حضور اسے روکتے تھے، حضور اسے منع فرماتے تھے۔ وہ اسلام کے اولین مخاطب تھے صحابہ کرام، انہوں نے تو ڈائریکٹ اور براہ راست اور بلا واسطہ حضور سے دین سیکھا تھا، تو ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی ننگے سر نماز پڑھے، بالکل کوئی تصور نہیں تھا۔ ہاں ابتدائی اسلام میں جو قریبی بستیوں دیہاتوں سے لوگ آ کے مسلمان ہوتے تھے، تربیت پاتے تھے، صحابہ کہلاتے تھے، ان میں سے اگر کوئی نیا آیا ہے تو نئے بندے کو پوری طرح واقفیت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو دیکھا حضور نے تو حضور اسے روکتے تھے، منع فرماتے تھے کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھتے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن ہیں وہ غیر مقلد، ان کا اصل نام ہے غیر مقلد۔ ان کے نمازی کثرت سے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن 2 باتیں میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس دونوں کتابیں بھی موجود ہیں، وہ لٹریچر میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ابو بکر غزنوی، اور ایک تھے محمد داؤد غزنوی، ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا، چوٹی کے عالم تھے وہ، ان کے غیر مقلدین۔ اب ان کی بات ذرا غور سے سنیں۔ لاہور میں رنگ محل کے اندر ان کی ایک مسجد ہے، چینیاں والی مشہور ہے، چینیاں والی مسجد۔ اس میں وہ دونوں باپ بیٹا، پہلے باپ تھا پھر وہ ان کا انتقال ہوا، پھر بیٹا خطیب امام بنا۔ دونوں کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر ان کی مسجد میں وہ ننگے سر نماز پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ کون ہے جو آج ہماری مسجد میں نیا آدمی آ گیا ہے؟ وہ کہتے تھے کون ہے نیا بندہ جو ہماری مسجد میں آ گیا ہے؟ تو اسے روکتے تھے کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنا۔ ایک مرتبہ انہی کی مسجد کمیٹی کا ایک ذمہ دار آدمی تھا، اس نے حج بھی کیا ہوا تھا، لوگ اسے حاجی صاحب کہتے تھے۔ ان کو دیکھا غزنوی صاحب نے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب انہوں نے سلام پھیرا، کچھ نماز ابھی پڑھنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب نماز پوری پڑھ کے جاتے وقت میری بات سن کے جائیے۔ وہ تکمیل کر کے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں، ننگے سر نماز۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ ہے کہ آپ روکتے تھے، منع فرماتے تھے ننگے سر نماز پڑھنے سے۔ اور اس میں ایک خاص تصور، کسی بھی نوجوان کے دل میں اگر کوئی درد پیدا ہو گیا
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے میری بخشش ہو جائے گی کہ ہم کھڑے کس کی بارگاہ میں؟ نماز کے اندر بس اتنا سوچ لو کہ آپ کھڑے کس کے حضور میں ہو. کیا شادی اور بیاہ کی تقریبات میں اسی طرح جاتے ہو جس طرح نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو؟ ہم کھڑے کس کی بارگاہ میں؟ پھر اگر کپڑے صحیح نہ ہو تو وائف بھی کہتی ہے کہ تساں بندیاں میں جانا ہے، کپڑے تے چج دے پا کے جاؤ، جتی بھی چج دی پاؤ تو ویسٹ کوٹ بھی چج دی، بندیاں میں جانا ہے. تو آپ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ سر بھی ننگا ہے، بازو بھی ننگے ہیں، پرواہ ہی نہیں. تو بھئی یہ تصور کریں کہ نماز ہے کیا. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ، میں نے کہا اسی رب نے پابندی لگائی ہے جو قبول کرنے والا ہے اسی نے پابندی لگائی ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. کم از کم اپنے ماحول کو تو صحیح رکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرب الہی اور تقوی انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب اس کے اندر اخلاص پیدا ہو، چاہت پیدا ہو، لگن پیدا ہو. تو چاہت و لگن پیدا ہوگی تو پوری تیاری کے ساتھ وہ نماز کے لیے آئے گا. وضو کے معاملے میں یہ دین کی بڑی اہم بات ہے جس کو ضائع مت کرنا کہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے آیا، گھر سے وضو کر کے جتنے قدم چل کے آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے ہر قدم کے بدلے پہ آپ کو کتنے انعام مل رہے ہیں. پاک صاف ستھرا باوضو ہو کے ارادہ مسجد میں آنے کا اور نماز کا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ حدیث میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون آتا ہے. حضور نے فرمایا جس شخص کو 5 وقت، میں دین بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین میں سب سے بڑا فرض، دین کے نام پر کام کرنے والے سب نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں مجھے اس سوال کا جواب دو کہ دین کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ ایک مسلمان پر کیا عائد ہوتا ہے؟ اس کے سوا کوئی جواب نہیں، وہ ایمان کے بعد نماز کا عمل ہے. اگر خود بے نماز ہے وہ دین کیا لائے گا؟ مجھے سمجھا دو. جو خود بے نماز ہے، جو مسجد میں نہیں آتا، اور مسجد کے آنے کی اتنی اہمیت ہے، کوشش کیا کرو. مجبوراً دکان پہ، گھر میں، دفتر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، وہ ٹھیک ہے. لیکن مسجد کی حاضری جو ہے نا 5 وقت، آپ سوچ نہیں سکتے اس حدیث کو سنیں گے تو شاید کسی درجے میں کوئی ذوق پیدا ہو جائے. حضور نے فرمایا جس شخص کو تم 5 وقت باوضو ہو کر مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جاتے بھی دیکھو، نماز پڑھ کے آتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. اس کے ایمان کے، تو ایمان سے بتاؤ کوئی چھوٹی بات ہے جس کی طرح نہ میں توجہ دیتا ہوں نہ آپ توجہ دیتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جن کاموں کے کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، ہمیں الجھا دیا گیا ان کاموں کے اندر. لہذا نفرتیں ہیں، بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، آگ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. اس پر فتن اور پر آشوب دور کے اندر کسی پہ تنقید نہ کرو، کسی کے عیب نہ ڈھونڈو. سب سے پہلے میں اپنے عیب ڈھونڈوں اور ہر بندہ اپنی ذات کے نقص، کمزوریاں، خامیاں اور عیب دیکھ کر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. میرے اندر سینکڑوں غلطیاں ہوں تو میں لوگوں کو غلط کہتا پھروں، بندے کے اندر عیب ہوں، وہ لوگوں کے عیب دکانوں پر بیٹھ کر اچھال کر مزے لیتا ہو. تو دین میرے بھائی یہ کہتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جس نے کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھا، اس پہ پردہ ڈالا، اس کو چھپایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. میرے بیٹے، میرے بھائی، دین تو یہ ہے، دین تو یہ ہے.
پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے پیارا عمل ہے، اس پر میں نے بات کر دی، وہ نماز کا عمل ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھوں باقی جو کچھ مرضی کرتا پھروں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے دین کو بالکل سمجھا ہی نہیں۔ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ دو قسم کے حقوق ہیں جو مسلمان پر اللہ نے فرض کی ہیں، ایک ہے اللہ کے حق اور ایک ہے بندوں پر بندوں کے حق۔ انہیں کہتے ہیں حقوق اللہ اور انہیں کہتے ہیں حقوق العباد۔ دو قسم کے حقوق ہیں۔ ایک آدمی اللہ سے تعلق تو مضبوط کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، بھائی کو دکھ دیتا ہے، بہن کو ستاتا ہے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے، اور دوست احباب کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، گلی محلے کے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کے بندوں پر حق ہے، پڑوسی کے پڑوسی پر حق ہے۔ یہاں تک ایک حدیث شریف ایسی ہے کہ صحابہ کرام لرز گئے۔ صحابہ کہتے حضور نے پڑوسی کے احترام، اس کی عزت اور اس کی توقیر کی اتنی تاکید فرمائی کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو جائیداد میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسی حصے دار نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، یعنی تاکید اس قدر کی، یہاں تک کہ اگر آپ فروٹ کھا رہے ہیں تو آپ کے بچے فروٹ کھائیں، پڑوسی آپ کا غریب ہے، اس میں فروٹ لانے کی ہمت نہیں اس مہنگائی کے دور میں، تو آپ چھلکے بھی اپنے گھر کے دروازے کے باہر نہ پھینکیں تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ میرے بھائی دین یہ ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ دین تو یہ ہے میرے بھائی، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنو۔ بلکہ جب ہم سورہ حجرات کو پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، حقوق اللہ اور کیا ٹائم ہو رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات ہے، کہیں ذہن سے میرے نکل نہ جائے، کہ جب بھی حقوق العباد کی لسٹ بنائیں گے، فہرست بنائیں گے، تو ٹاپ آف دی لسٹ سب سے اوپر جو حق آئے گا وہ حق الوالدین ہے، وہ حق ماں اور باپ کا حق۔ ایک مسلمان پر اس سے بڑا کسی کا حق نہیں۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو دوستوں کو ماں باپ پر اہمیت دی جاتی ہے، دوستوں کو، بیلیوں، سجنوں کو ماں باپ پہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں پہ مال بھی لٹا رہے ہیں، ان پہ لٹانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ تھی دے پتر آیا، نہ کام آیا، نہ پتر دے کام آیا۔ لوگوں کو کھلا پلا کے مال ضائع کر دیا، وہی تیرے دشمن ہیں، وہ آستین کے سانپ ہیں۔ یہ غلط ایک نوجوانوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ میرا فرینڈ ہے، کوئی فرینڈ نہیں ہے۔ اخبارات پڑھو اور میڈیا سے آپ سنتے رہتے ہیں دوست دوست کو قتل کر رہا ہے، کہتے ہیں بڑا پرانا دوست تھا مگر دوست کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ دوست تمہارا ایک ہی ہے، یا ماں ہے یا باپ ہے، باقی سب فراڈ ہے، باقی سب اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر ماں باپ ناراض ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مکہ شریف بھی چلے جاؤ، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ ناراض ہیں، مدینہ طیبہ چلے جاؤ، کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ اور رسول فرماتے ہیں جاؤ پہلے ماں باپ کو راضی کرو پھر میرے پاس آؤ۔ یہ ہے دین، یہ دین کی روح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جب مسلمان کے مسلمان سے معاملے، معاشرتی بگاڑ جو ہے، ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، حالات دن بدن بڑے دیگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان میں ایک روشنی کی کرن ہمارے پاس ہے تو دین ہے۔ وہ بھی جو ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی تھوڑا بہت دین سے رغبت رکھتے ہیں،
وہ بھی توجہ کم ہی دیتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے یہ، کوئی مانے نہ مانے۔ سورہ الحجرات کے اندر لکھا کوئی بندہ غیبت سے خالی نہیں ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب، میں استثناء نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی غیبت ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا، سورہ الحجرات کے اندر فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کا معنی کیا ہے؟ غیبت کا معنی کسی عالم، پیر، مفتی، امام، حافظ نے نہیں سمجھایا، نبی پاک نے سمجھایا۔ غیبت کا معنی ہے کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کے، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کی کمزوریاں، اس کی خامیاں، اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا۔ وہ موجود نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے ہم اس کی برائیاں کر رہے ہیں، خامیاں بیان کر رہے ہیں، کمزوریاں بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی نبی کریم علیہ السلام سے، یہ آیت کا مفہوم سمجھا صحابہ سے، حضور سے، صحابہ نے سوال کر دیا۔ بڑے غور سے سنیے سوال، اور پھر حضور نے جو جواب، صحابہ نے عرض کی حضور اگر ہم کسی کی برائی، عیب، خامی بیان کریں اور اس کے اندر وہ واقعی موجود ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو، اگر اس کے اندر برائی پائی نہیں جاتی، خامی پائی نہیں جاتی، کمزوری، نقص ہے ہی نہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، پھر غیبت نہیں، پھر تہمت ہے، پھر الزام ہے، پھر بہتان ہے۔ غیبت اور چیز ہے، بہتان، تہمت، الزام اور چیز ہے۔ اگر عیب ہے وہ بیان کریں تب غیبت ہے، کمزوری، خامی، عیب ہے ہی نہیں تو آپ خواہ مخواہ اس کے عیب گنواتے پھرتے ہیں، پھر آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ بہتان لگا رہے ہیں، تو یہ دونوں جرم ہیں۔ غیبت بھی جرم ہے، بہتان بھی جرم ہے۔ کسی پاک دامن آدمی پہ الزام لگانا، کسی بے گناہ پر دھبا لگانا کتنی بڑی برائی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلامی تعلیمات میں اور میرے نزدیک اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کے لیے دین کے اندر جو جامعیت ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نظر نہیں آتی جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، سورہ حجرات۔ اللہ کریم فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن ہے میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، قرآن ہے اللہ کا، میں روایت نہیں سنا رہا کہ آپ کہیں کہ راوی ضعیف ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اب اللہ کریم خود جواب دے رہا ہے قرآن میں، پہلے پوچھا، سوال کیا، رب نے قرآن میں سوال کیا اور پھر خود ہی رب نے اس بات کا جواب دیا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ سوال کر کے اللہ فرماتا ہے فکرہتموہ، فکرہتموہ، یقیناً یقیناً تمہیں یہ بات سخت ناپسند ہے، تمہیں یہ بات گوارا نہیں، پسند نہیں کہ بھائی کا گوشت کھاؤں اور وہ بھی مردہ بھائی کا۔ تو فرمایا پھر سمجھ لو غیبت جو ہے یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس سے بھی زیادہ جرم، جسے نہ آپ جرم سمجھتے ہیں، نہ میں، آپ حاجی صاحب بھی تو مولوی صاحب بھی تو پیر صاحب بھی، ہم اسے جرم ہی نہیں سمجھتے۔ بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بیٹو یہ دین ہے، دین۔ ہم جاسوسیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اصلاح معاشرہ پہ کہتے ہیں بیان کریں، خطاب کریں، تو پھر سنو اصلاح معاشرہ ہے کیا؟ لا تجسسوا، تجسس کہتے ہیں کسی کی ٹو نکالنا، خفیہ معاملات کو کوریدنا،
یہ ٹو کڈو یہ کردہ کیے، یہ کو پیسہ انہیں کتوں آیا، یہ مکان بنا لے، انہیں گڈی بھی لے لی، یہ لبو، یہ کی کم ہے دا؟ قرآن نے کہا لا تجسسو، کسی کی پرسنل معاملات، ایک ہے اجتماعی معاملات، ایک ذاتی معاملہ ہے، ہر شخص کی اپنی ذات کے اندر جو معاملہ ہے۔ قرآن نے کہا لا تجسسو، ایک دوسرے کے خفیہ معاملات کو قریدہ نہ کرو، جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ بھائی بھائی کی جاسوسی کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، خفیہ معاملات کو مت کرو۔ ہاں ایک آدمی اگر امین ہے، امین کسی عہدے پر ہے، اس کی کوئی ذمہ داری ہے، اس کے معاملات میں اگر کوئی دیکھتا ہے کہ کہیں ہیرا پھیری تو نہیں کر رہا، مال میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا، اس کے معاملات کا معاملہ الگ ہے، اس کی دین کے اندر تعلیم اور ہے۔ اسی طرح کسی کی جاسوسی کرنا منع ہے، لیکن آپ کو پتہ چلے کہ ایک آدمی آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے، آپ کی عزت پہ دھبا لگانے کے لیے سازش کر رہا ہے، ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، دین کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کی اگر جاسوسی کریں گے تو گناہ نہیں ہے، پھر کوئی گناہ، پھر دیکھو کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے ابو جہل نے میٹنگ کی تھی کہ حضور کو معاذ اللہ کون ہے جو سر کاٹ کے لے آئے نبی پاک، اس طرح خدا نخواستہ کسی کی ذات کے معاملے میں کسی کو پرسنلی کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ معاملات کی اگر جاسوسی کرتا ہے تو اسے حق ہے کہ وہ جاسوسی کرے۔ لیکن پرسنل لائف جو ہے مسلمان کی، اللہ کو اتنی پیاری ہے، کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہ دو۔ ہر انسان میں خفیہ طور پہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، انہیں قریدو مت، معاشرے کے لیے باعث خیر بنو، باعث رحمت بنو، کہ ہر طرف خیر کا پہلو ہو، ہر طرف رحمت کا پہلو ہو۔ اور پھر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان چیزوں سے اپنا دامن بچاؤ، وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا برا نام لینا، نام بگاڑ کر لینا، نام بگاڑ کر لینا قرآن کی آیت کی نص ہے سورہ حجرات میں۔ ماں باپ نے جو نام رکھا ہے اسی نام سے اسے بلاؤ، ایسا نام نہ لو جو اسے پسند نہیں کہ لوگ مجھے اس نام سے پکاریں، اس نام سے اس کو پکارنے سے منع کیا گیا، یہاں تک احتیاط ہے دین کے اندر۔ تو دو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک حقوق ان میں سب سے اونچا درجہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ پھر نماز کے بعد درجہ آتا ہے زکوٰۃ کا، اس پر پچھلے جمعے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہے رمضان شریف کے روزے، جو رمضان المبارک آئے گا اس موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ شریف۔ یہ 5 پلرز ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت خالی، پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو پھر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس لیے تلاوت کی ہے کہ اس کو میں آخر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پوری گفتگو کا لب لباب اگر سمجھیں گے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں تو ایمان کو تازگی ملے گی، روح خوش ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان تمام کاموں باتوں سے بچنا جن کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، ان سے رکنا، باز آ جانا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بہترین مقام ہے قرآن کا یہ۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، قول سدید، سیدھی بات کیا کرو۔ سیدھی بات سے مراد یہ ہے کہ جتنی بات کسی نے کی ہے اتنی کرو، اس میں اضافہ نہ کرو، اس کو مرچ مسالے لگا کے ساتھ کوئی ایڈ کر کے چیزیں اس کو مزید ٹیسٹی بنا کے فتنہ و فساد برپا نہ کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو، جتنی بات ہے اتنی کرو۔
صاف صاف سیدھی سیدھی سچ سچ بولو. سچ بولنے سے اور سیدھی بات کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن ہے، جتنے بھی تمہارے بگڑے ہوئے کام ہیں سارے صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ خرابی اس سے پڑی ہے، اس سے خرابی پڑی ہے نا. رب فرماتا ہے اگر خرابیوں سے نکلنا ہے، بگاڑ سے نکلنا ہے، پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو ایک چپ 100 سکھ. فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. یہاں ایک حدیث پیش نظر رہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان دونوں انگلیوں سے حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، ایسے پکڑ کر حضور نے فرمایا جو مجھے اس کے استعمال کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں اس شخص کو جنت کی. زبان کی حفاظت، گالی نہ دو، غیبت نہ کرو، برا بھلا نہ کرو، لگی لپٹی نہ کرو، معاشرے کے اندر جھگڑا، فساد، دنگا، گالی گلوچ. سخت طبیعت کا آدمی اللہ کو سخت ناپسند ہے. میں یہ جب حدیث پڑھتا ہوں وہ بڑے بڑے اس حدیث کی زد میں آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس حدیث کی زد میں آتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ڈاڈی طبیعت کا آدمی، سخت سخت خوب بندہ جس کے اندر نرمی ہے ہی نہیں، گنجائش ہے ہی نہیں. فرمایا جو سخت طبیعت کا آدمی ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے. نرمی اللہ کو پسند ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے، درگزر کرنا پسند، معاف کرنا اور درگزر کرنا اللہ کو یہ پسند ہے. میں وقت چکے ختم ہو گیا، اس شعر پہ ختم. فارسی کا ایک بڑا پیارا کلام ہے، یہ جو ڈاڈی طبیعت و سخت بندہ، لڑاکا، جھگڑالو، گالیاں دینے والا اور بار بار الجھاؤ اور ٹکراؤ کی باتیں کرنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا نبی کریم علیہ السلام نے صلح حدیبیہ بھول گئے مسلمان؟ حضور عمرہ کیے بغیر نہیں گئے تھے حدیبیہ سے واپس. حضرت عمر سے بھی زبان سے بات نکل گئی تھی کہ حضور اتنی کمزور صلح ہم کیوں کر رہے ہیں. صدیق اکبر فوراً درمیان میں آ گئے، فرمایا ابو عمر ہوش کرو، انہو لرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے. ساری عمر حضرت عمر روتے تھے، کہتے تھے یہ جو زبان سے جملے نکلے تھے یہ مجھے سکون نہیں لینے دیتے. حالانکہ سرکار تو اسی وقت راضی تھے کیونکہ عمر کے ایک جذبات تھے. بڑا نازک مقام ہے. اتنی کمزور صلح انہوں نے کیوں کہا کہ اس صلح کے اندر میں ان تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں، گالیاں دینے والوں سے پوچھتا ہوں جو کئی سالوں سے معافی نہیں کسی کو دے رہے، سوائے گالی کے کوئی بات نہیں تمہارے پاس. مجھے بتاؤ کہ اس صلح کے اندر یہ تھا کہ اگر کافروں کا کوئی بندہ مکے میں مدینے میں آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے. مسلمان اسے، کافر مکے کا جائے مدینے، مسلمان پابند ہوں گے اسے، اور اگر تمہارا کوئی بندہ ہمارے اڈے چڑھ گیا تو ہم نے نہیں دینا. یہ اس شرط کے اندر ہے. اور ایک بڑی کڑی شرط، یہ احرام باندھا ہوا تھا. تو نے کیا سمجھا ہے حضور کی ذات اقدس کو؟ احرام باندھا ہوا ہے، 1400 صحابہ کرام ہے، حضور عمرہ کیے بغیر چلے گئے واپس. ہم واپس نہیں آ سکتے، حضور واپس آ گئے عمرہ کیے. انہوں نے، کافروں نے کہا اگلے سال دیکھا جائے گا، اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضور نے ان باتوں کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ صلح حدیبیہ ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو پھر نرمی پیدا کر میرے دوست، میرے بھائی. اتنی ڈاڈی طبیعت نہ رکھ کہ تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، دنگا و فساد اور لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے. اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. اللہ کو یہ باتیں، موسم بہار ہو، موسم بڑی بارش ہو،
تو آپ مجھے بتائیں کہ جو پہاڑ ہے، پتھر ہیں، اس پہ بھی سبزہ اگتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پتھر پہاڑ پہ سبزہ، یہ پہاڑ نہیں ہے آپ مری اور مظفر آباد کی اور ادھر کی بات کر رہے ہیں، یہ پہاڑ نہیں ہے، ٹیلے ہیں۔ پہاڑ ہوتا ہے پتھر کا۔ فارسی کا شعر ہے، در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ۔ پہاڑ کے اوپر بھی ہل چلاتے ہو، پانی دیتے ہو، بیج دیتے ہو، یہ ہے مقصد، سمجھو۔ فارسی کا شعر ہے، در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، موسم بہار میں پہاڑ بھی کبھی سر سبز ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں خاک شو، مٹی ہو جا، خاک شو مٹی ہو جا، تا گل بروید رنگ رنگ، مٹی بن جا تاکہ تیرے اندر رنگ برنگے پھول اگیں۔ در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، خاک شو، دین کہتا ہے مٹی ہو جاؤ، موتو قبل ان تموت، برن تو پہلے ہی مر جاؤ۔ اینو مارنا مشکل ہے کہ میں نہیں مردی، میں نہیں مردی، بس میں جنہیں مار لئی انہوں داتا گنج بخش اجویری کہندے، ان کو خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں۔ اور اس شعر کا بھی مقصد یہ، خاک شو، عاجزی، انکساری۔ بکرا جو میں کرتا ہے نا پھر چھری تھلے آؤں ہے، میں وہ چھری کے نیچے آتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں زیر رمی، زیر رمی زبر نہ آمی مت پیش پویں۔ بس یہ میرے بیٹوں بھائیوں جوان، دین کہتا ہے عاجزی، انکساری، نرمی، تعلقات کو کاٹو نہیں جوڑو۔ ایک اللہ سے تعلق مضبوط، ابتدائی گفتگو میں نے حقوق اللہ کے بارے میں کی اور بیان کا آخری حصہ حقوق العباد کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ آج رات انشاءاللہ العزیز اسی جامع مسجد میں حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ خوبصورت محفل، خوبصورت تبرک، عشاء کے بعد محفل ہوگی، وقت نکال کر تشریف لائیں اور اس مبارک محفل میں شرکت کریں۔ وآخر دعوانا